اب اس کا آئین کے اندر آرٹیکل 105 بڑا واضح ہے، اس کا یہ اختیار ہے کہ اس نے تاریخ دینی ہے جو کہ 90 روز سے زیادہ نہیں ہوگی انتخابات، کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے دینی، لیکن ہمیں واپس عدالتوں کی جانب آنا پڑ رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پنجاب کا انتخابات کے حوالے سے کیس سب جوڈس ہے، آج ہم نے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے کیس دائر کر دیا، کل جو بم دھماکہ ہوا اس کے اوپر ہمیں بڑا شدید ہمیں دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے، جو ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری سیکیورٹیز اینڈ لا اینڈ آرڈر ایجنسیز ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ کس طرف ہے۔ کیا ملک میں جو بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی کی کارروائیاں وہاں شروع ہوئی ہیں ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر، کیا اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا توجہ جو ہے وہ کسی طرف ڈائیورٹ ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان موجود ہے، لیکن ابھی شہیدوں کا لہو بھی خشک نہیں ہوا تو ایک مخصوص بیانیہ مخصوص واٹس ایپ گروپس کی جانب سے شروع کر دیا جاتا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو پر حملہ کرنے والا اکیلا ملزم تھا، اسی گروپ نے دوبارہ ٹویٹیں شروع کی، کہا جی جناب سیکیورٹی کی صورتحال بن گئی ہے تو لہذا انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انتخابات کروانے ہو ملک میں 2 بم دھماکے کرائیں اور آپ کے انتخابات نہیں ہو سکتے۔ آئین کے اندر 90 روز لکھا ہوا ہے اور یہ بڑی واضح بات ہے، یہ اگر اس سے آگے پیچھے انتخابات 90 روز میں نہیں کرواتے تو یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ آرٹیکل 6 کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ عوام اس ٹائم مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، اس ٹائم 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، بدترین انفلیشن کا پاکستان کو جو ہے وہ سامنا ہے، جو پیٹرول ڈیزل بم مارا ہے انہوں نے، قیمتیں بڑھائی ہیں، یہ جو ساگدار ریلیف دینے آیا تھا اس میں تو عوام کے لیے تکلیف کا باعث بن گئے، اور یہ آتے ہیں وہاں سے چھوٹے چھوٹے سرجریاں کہتے ہیں ہماری پاکستان میں نہیں ہوتی، باہر سے کروا کے ان کے بچے آ جاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جناب کہ نہیں ڈار کا جو ہے وہ ساتھ دیں، تو بندہ ان سے یہ پوچھے کہ آپ کا سارا خاندان باہر بیٹھا ہوا ہے، لوٹ مار کر کے باہر بیٹھے ہیں، NRO 2 لے کے آپ بیٹھے ہیں، وہ کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے جو نیب ترامیم انہوں نے کی ہیں، اس کا بھی فیصلہ آنا جو ہے وہ باقی ہے، لیکن ان کی دل کی خواہش کیا ہے؟ عمران خان کو نااہل کر دو، عمران خان کو سیاسی میدان سے جو ہے وہ ناک آؤٹ کر دو، تاکہ ملک کے اندر لوگوں کی جو امید ہے، پاکستان کے اندر حقیقی آزادی کی جو امید ہے، پاکستان کے اندر جو نظام کی ریفارمز کی امید ہے، جو پاکستان کے اندر رول آف لا کی امید ہے، وہ عمران خان ہے۔ اب یہ رول آف لا کہاں لے کر آئیں گے؟ یہ رول آف لا ایسے لے کر آئیں گے جو جج ان کو FIA کے 16 ارب کیس میں بری کرتا ہے اس کو 25 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر نواز دیتے ہیں، انفارمیشن کمیشن کا چیئرمین لگا دیتے ہیں اس کو پکڑ کے، اور ڈاکٹر رضوان جو بیچارہ کیس جس نے سارا تیار کیا تحقیقات کر کے، جس کو یہ کہتے رہے ہیں کہ سلمان شہباز کو پتا ہے، وہ آ کر بتائے گا۔ سلمان شہباز آیا ہے، 14 دن کی ان کو جو ہے وہ مل جاتی ہیں، راہداری کی محفوظ ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پاپڑ والے فلودے والے 16 ارب روپے کے رمضان شوگر مل کے جو ان کے کیسز تھے، 7.5 ارب روپے کے ٹیٹیوں کے کیسز تھے، ان لوگوں نے ٹیٹیاں لگائی تھی جو کبھی لندن نہیں گئے، ان کے ناموں سے ٹیٹیاں آئی ہیں، کوئی خواب میں نہیں گیا ہوگا، ریڑی والا پھیڑی والا فلودے والا پاپڑ والا اس کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے۔ تو یہ اس ملک کے اندر ہوا ہے، اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں ہماری عدلیہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدلیہ کا کردار ہے، عدلیہ اس کے اوپر آگے آئے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل آئینی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کے اوپر آ کر ان کو روکے تاکہ پاکستان کے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اس نظام اور سسٹم کے اوپر قائم رہے۔ صاحب آپ نے کہا کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے، تاریخ دینی چاہیے 90 روز میں، تو چیف الیکشن کمشنر پر آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، خان صاحب نے بھی کیا، تو انہی کے نیچے جنرل الیکشن ہونا ہے، انہی کے نیچے ضمنی الیکشن ہونا ہے، تو کس طرح سے یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور آپ کو ان الیکشن پر کیسے اعتماد؟ دیکھیں جس قسم کی پولرائزیشن ہے، ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ آپ ملک میں انتخابات کروائیں، ایک اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ ایک ٹائم فریم سن لیں ہم نے کہا ٹائم فریم سیٹ کریں، اور اس میں ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی ری کانسٹیٹیوشن کریں، لیکن جو الیکشن کمیشن اس میں پارٹی بنا ہوا ہے اور جس قسم کا نگران سیٹ اپ لے کر آئے ہیں، یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے، یہ نگرانی والوں کا سیٹ اپ ہے۔ جس قسم کے افسران تعینات کیے گئے ہیں، چن کے 25 مئی کے افسران لگا دیے ہیں پکڑ کے، وہ لوگ جو کہ نون لیگ کے گھر کے خاص
ان کے جو پیادے ہیں ان کو لا کے سیٹوں پہ بٹھا دیا گیا کہ لا کر یہاں پر آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ ہم نے انتخابات میں ہر انتخاب میں حصہ لینا ہے، یہ ہمارا پالیسی ڈیسیجن ہے۔ ہم الیکشن لڑنے جائیں گے، انڈر پروٹیسٹ لڑیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی تمام تر جو بھی اقدامات ہیں، ہم نے 17 جولائی کو بھی مقابلہ کیا، اس کے بعد بھی ضمنی انتخابات میں مقابلہ کیا، ان کی تمام ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ جس قسم کا انہوں نے نگران سیٹ اپ لے کر آئے ہیں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ نگران سیٹ اپ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور یہ بغل بچہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ ہمیں قابل منظور نہیں ہے، ہمارے یہ ناقابل، یہ ہم اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے اوپر ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ دوسری طرف آپ الیکشن کی بات بھی کر رہے ہیں، الیکشن کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی آپ نے رستہ رکھا ہے، وہ پیسے کہاں سے پورے ہوں گے؟ جب یہ منگتے اکٹھے ہوتے ہیں، مانگنے جانا ہے، شرم کرو، کشکول اٹھاؤ، ایک چلا جائے، یہ پورا جہاز لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو وزیر سیر و تفریح بلاول ہے، یہ وزیر خارجہ تھوڑی، یہ وزیر سیر و تفریح ہے، پوری دنیا کا یہ چکر کاٹ رہا ہے۔ یہ لے کر کے آئے ہیں 9 مہینے میں پاکستان کے لیے، یہ بتا دیں۔ یہ جو ڈیوس گئے تھے جی، 9 ارب ڈالر کی آ گئی ہیں جناب امداد آ گئی، اخبارات اگلے دن اپنی شکلیں دکھانے کے لیے، اور جو ان کی کوئی شکل دیکھنا نہیں چاہتا اس میں اخبارات میں اشتہارات چھاپ دیے، وہ اس میں کچھ نہیں آیا۔ للو تو للو کے لیے پیسے نہیں ہیں، الیکشن کے لیے جہاں پر چند ارب درکار ہیں، جس نے اس ملک کے فیوچر کا تعین کرنا ہے، جن الیکشنز کے ذریعے اس ملک میں استحکام آنا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے کہا، کبھی دھماکوں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی سیلابوں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی بارشوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ بھئی میدان میں آؤ، یہ گھوڑا، یہ گھوڑے کا میدان ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ عوام سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، خوف زدہ ہیں، رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اچھا فاروق صاحب، یہ بتائیں کہ قومی حلقوں کا جو انتخابی شیڈول آ گیا ہے، اس میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ دوسرا، اگر پنجاب کا شیڈول جاری نہیں ہوتا تو کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں، ہم پہلے پنجاب کے شیڈول کے حوالے سے ہمیں عدالت کے پاس آنا پڑا، حالانکہ ذمہ داری میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ گورنر کی آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، لیکن جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں وہاں بھی ان کی بدنیتی دیکھیں۔ اسمبلیاں پہلے تحلیل ہوتی ہیں صوبائی، قومی اسمبلی کے استعفے بعد میں منظور ہوتے ہیں، آفٹر تھاٹ تھی، کیونکہ راجہ ریاض کٹ پتلی اپوزیشن لیڈر ہے، اس کو بچانا ہے انہوں نے، اس سے استعفے بعد میں منظور کرتے ہیں۔ لیکن جو ضمنی انتخابات ہیں ان کا شیڈول پہلے آ جاتا ہے، عام انتخابات کا شیڈول ہی نہیں آ رہا۔ تو ضمنی انتخابات میں تو پتہ چلا ہے کہ یہ پہلے ہی دم دبا کے بھاگ چکے ہیں، ان کے امیدواران انتخابات لڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور ان تمام حلقوں میں ہم پہلے بتا چکے ہیں عمران خان صاحب الیکشن لڑیں۔ صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بحال ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمارا بیک ڈور فرنٹ ڈور ایک ہی مطالبہ ہے، وہ مطالبہ ہے اس ملک کے اندر فوری انتخابات آئین کے مطابق، جو ہماری دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں اس حوالے سے بھی، اور قومی اسمبلی میں بھی کوئی جواز نہیں رہ گیا۔ جس قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جس قسم کے لوٹے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو ٹھیک کرنا ہے، استحکام لے کر آنا ہے، تو پھر آپ کو یہ کنواں جو ہے وہ صاف کرنا پڑے گا۔ تھینک یو۔